أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد ایک بار صلوات پڑھ لیجیے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے 185 185۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں یعنی قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت کی باتیں بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اور فیصلے کی بات بھی ہے۔ فیصلے کی بات یعنی کبھی کبھی انسان غفلت میں رہتا ہے کہ بھئی یہ سچا ہے جھوٹا، شک میں رہتا ہے، تو جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو فیصلہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، فیصلے کرنے والی بات۔ تو ارشاد کہ جو سو تم میں سے اگر کوئی رمضان کو پہنچے تو ضرور اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اگر یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس میں رہنمائی، سو تم میں سے اگر رمضان کے مبارک مہینے تک اگر پہنچتا ہے تو وہ روزے رکھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس آیت میں مخصوص طور پر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو رمضان کا ذکر ہے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو بھی اسی رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا گیا، اور تیسری بات ہے کہ روزے کا، رمضان کے مبارک مہینے کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، اور روزے کا۔ روایت میں ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے، روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے بندے کے حق میں۔ روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میری سفارش قبول کر، اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کرے گی۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ رات کو جاگا، نیند کو ترک کیا، مجھ کو پڑھتے رہا، تو میری سفارش قبول ہو اس بندے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے۔ یعنی دونوں چیز جو سفارش کرے گی، قرآن اور روزہ۔ ویسے اسلام کے 5 ستون ہے، 5 پلرز آف اسلام۔ ایک تو ایمان ہے، ایمان کا مطلب اللہ کی ذات پر یقین کر لینا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ 5 ستون ہے، 5 پلرز آف اسلام۔ ایمان ہے، اس کے بعد ایمان میں داخل ہوا نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور حج۔ یہ 5 ستون پلرز۔ زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، زکوٰۃ اور حج جو ہے مالدار کے لیے ہے۔ 3 چیزیں جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے۔ عام مسلمان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، ایک تو ایمان ہے، دوسرا ہے نماز، اور پھر روزہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان نماز اور روزے کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے جس فرقے کا ہو۔ اگر اس نے انکار کر دیا ہمارے مذہب میں روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، انکار نہیں کر سکتا۔ وہ روزہ اور نماز اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اگر کسی نے روزہ اور نماز کا انکار کیا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اگر کسی نے مسلمان نے روزے کا اور نماز کا انکار کیا تو مسلمان ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمارے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کی ہے،
فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی رمضان میں فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب, یعنی 70 ٹائمز. اگر کسی نے اللہ کے نام پر سجدہ کر دیا, ایک سجدہ کیا تو ایک نہیں کیا, اس نے 70 بار کیا, اتنا ثواب اللہ دیتے. ایک سجدہ کیا اس کو لکھ دیا جاتا کہ اس نے 70 سجدہ کیا, 70 ٹائمز. ہمارے نبی جی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے, اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو لوگ تمنا کرنے لگے کہ پورا سال رمضان ہو جائے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں اور جنت کے قریب کر دیتے ہیں. جہنم سے دور اور جنت سے قریب سننا آسان, میرے لیے بولنا آسان, لیکن تھوڑا سمجھ بھی لیجئے اس میں. جہنم اتنی بھیانک جگہ ہے کہ اگر ہم تصور سے یا دیکھ لیں ایک لمحے کے لیے تو دنیا میں کہیں دل نہیں لگے گا. اس جہنم سے بچنے کے لیے اتنی ہم محنت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بھیانک جہنم, سورج کی گرمی کتنی خطرناک ہے, کتنا دور ہے دنیا سے, پھر بھی اس کی مہینے کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ نے سورج کو نیچے رکھا, اس پر پہلا آسمان, 7واں آسمان. تو جہنم تو بالکل نیچے ڈال دیا اللہ نے, اور اتنی بھیانک جگہ کہ اگر کوئی دیکھ لے تو بس خدا کی یاد میں اتنا تلین ہو جائے کہ دنیا میں دل ہی نہیں لگائے گا. اور اگر جنت کو دیکھ لے, جنت کے محل, ہیرے اور زیورات کے محل, محلوں کے نیچے سے پانی بہتا ہے, نہریں بہتی ہے, خوشنما پھل, وہ پھل کہ دنیا میں کسی نے اس کا ذائقہ نصیب نہیں ہوا, کسی کو ذائقہ نصیب نہیں ہوا. ایسے پھل, ایسے کھانے کی چیزیں, ایسی نعمتیں, ایسی خوبصورتی, وہ خوبصورتی کسی نے کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, اتنی زبردست جنت. تو اگر جہنم کو بھی دکھا دیا جائے اور جنت کو دکھا دیا جائے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس طرح جہنم سے بندے کو دور کیا جاتا ہے اور جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے, دونوں چیز دیکھے تو پھر بندہ تمنا کرے اللہ تعالیٰ ایک ہی مہینہ, رمضان کا ایک مہینہ, ارے پورا سال رمضان کا ہوتا تو کتنا اچھا ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو لوگ تمنا کرنے لگے کہ پورا سال رمضان کا ہو جائے. یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے بے وجہ رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دے, اگر کوئی جان بوجھ کر کے بغیر وجہ رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو غیر رمضان میں پوری زندگی اگر روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا وہ بدل نہیں دے سکتا. کتنی اہمیت بڑھ گئی رمضان کے روزے کی. ایک اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا, تندرستی بھی ہے, آسودگی بھی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں, چھوٹی چھوٹی بیماری تو سب کو لگے رہتی. آدمی چھوٹی چھوٹی بیماری کا بہانا, میرے کو ذرا ایسڈ ہوتا ہے, ارے ایسڈ تو روزے سے تو ایسڈ ختم ہو جاتا ہے. روزے سے نہ جانے کتنی بیماریاں, کڈنی وغیرہ کی بیماریاں, کتنے پارٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پانی سوکھتا نہیں, روزے کے وجہ سے وہ پانی سوکھ جاتا ہے اور خراب بیماریوں سے بچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو دنیا کے نفع اور آخرت کے نفع. ایک روزہ, ایک فرض روزہ اگر اللہ کے خاطر رکھ دیا اس نے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مغفرت کر دے, جنت تک پہنچا دے. ایک روزے کی اتنی نعمت ہے, تو بتاؤ کہ زندگی بھر اگر روزہ رکھتے رہے تو اس کی کتنی قیمت پڑ جائے گی. تو فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر کے بے وجہ رمضان کا ایک بھی روزہ اس نے چھوڑ دیا تو غیر رمضان میں پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ روزے فرض ہے, اللہ کی طرف سے روزے فرض کر دیے گئے. یہ بھی ہمارے نبی جی نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزے دار کو افطار کرایا, روزے دار کو اگر افطار کرایا تو افطار کرانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. کس کو؟ جو افطار کرائے. کوئی روزے دار ہے اس کو افطار کے لیے بلایا, غریب ہے, مالدار ہے, بلایا. اگر کسی نے روزے دار کو افطار کرایا تو افطار کرانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی دیتے ہیں, اس کو جہنم سے نجات دیتے ہیں, اور روزے دار کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عنایت فرماتے ہیں. 3 چیزیں, ایک تو گناہوں کی معافی, دوسرا جہنم سے نجات, تیسرا روزے دار کے برابر اس کو ثواب. بات سمجھ میں آتی نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک تو گناہوں کی معافی اور پھر جہنم سے نجات.
تو جب گناہوں کی معافی مثال کے طور پر 1,00,000 میرے گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 معاف کر دے کہ چل ایک افطاری کرا تیرے آدھے گناہ معاف کر دیتا ہوں, ایک مثال. اب آدھے گناہ بچے تو اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے, جنت میں جانا ضروری, گناہ کے کلیئرنس کے لیے, اگر اللہ رحم نہ کرے معاف نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ, یہ حدیث میں ہے, گناہوں کی معافی جہنم سے نجات. مقصد کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی اس طرح معافی کرتے ہیں, اس طرح معافی کرتے, اس طرح معافی کرتے کہ جنت سے نکل جاتا ہے. اور پھر روزے دار کے برابر اس کو ثواب میں ملتا ہے. روزے دار روزہ رکھتا ہے, اس کو اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے افطار کرانے سے, لیکن اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرنے والے کو دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھ لے, کچھ لوگوں نے میرے جیسے نے سوچ لیا کہ چلو واندھو نے આપણે રોજા રાખવાની શું જરૂર છે, આપણે 2-4 જણાને ઇફતાર કરાવી દેશું યા 30 જણાને ઇફતાર કરાવી દેશું તો આપણો એક રોજો વધી જશે. 29 થઈ ગયા ને, આપણો એક વધારે. تو افطار کرانے سے ثواب اللہ ضرور دے گے, لیکن تمہارے پر جو فرض ہے وہ تم سے دور نہیں ہوتا. روزے فرض ہے, جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو گنہگار ہو جاتا اللہ کا. ثواب الگ چیز ہے, جو ذمہ داری وہ الگ چیز ہے. ہمارے نبی جی نے جب افطار کی فضیلت بیان کی صحابہ کرام سے, یعنی نبی جی کے ساتھی, صحابی یعنی نبی جی کے ساتھی, ہمارے نبی جی نے جب افطار کی فضیلت بیان کی تو صحابہ کرام میں جو بیچارے ساتھی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب تو اتنی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بھی تھے, غریب بھی تھے. اللہ کے رسول, ہم تو سب تو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہم افطار کرائیں, یعنی غریب ہیں ہم لوگ, اتنے پیسے نہیں کہ ہم افطار کرائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جب عرض کیا ساتھیوں نے, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم خلاصہ فرمایا کہ اے اللہ کے بندو, ارے ایک گھٹ دودھ کا پلا دو, ایک گھٹ صرف دودھ کا پلا دو, یا ایک کھجور کی پیشی دے دو افطار کرانے کو, ایک گھٹ پلا دو دودھ, یا ایک پیشی دے دو. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم پانی پلا دو, صرف پانی پلا دو, تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی تم کو ثواب عطا فرمائے گے. غریب کے لیے کتنی آسانی ہو گئی. اسلام کی یہ خوبی ہے, اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جتنا مالدار کو اللہ نے حق دیا ہے کہ مال کے ذریعے سے وہ نیکی کور کر سکتا ہے, اس طرح غریبوں کے لیے آسانی ہے. وہاں مالدار دسترخوان بچھا دے گا, اچھے سے اچھا کھانا کھلا دے گا اور اس کو روزے کا ثواب ملے گا. اور یہاں غریب انسان کے پاس ایک گھٹ دودھ ملا, وہ پلا دیا, ٹھیک, ایک کھجور کی پیشی کھلا دی, ٹھیک. اور اگر وہاں پر بھی اتنا نہیں ہے تو پانی تو مفت میں ملتا ہے. مفت کی چیز اللہ کی لے کر اپنے بندے کو, ہے بندے کے لیے, ایک بندہ اٹھا کر دوسرے بندوں کو کھلا دے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو افطار کا ثواب عطا فرما دے. یہ خوبی ہے اسلام کی. مسجد میں اگر کوئی فقیر ہے, اذان ہو گئی, جماعت کے نماز کے ٹائم کے پہلے مسجد میں چلے گیا, وہ پہلی صف میں اس کو جگہ مل گئی آگے. اب وہ فقیر پہلی صف میں بیٹھا ہے, بعد میں آیا بادشاہ دیری سے, بادشاہ دیری سے آیا, اس کو جگہ ملی پیچھے, اب وہ پیچھے ہی بیٹھے رہے گا. اس بادشاہ کو یہ حق نہیں ہے اس کو فقیر کو کہ بھائی تو غریب, میں مالدار, میں بادشاہ, تو فقیر, تو ہٹ یہاں سے. نہیں, اسلام کا قانون نہیں. پہلی صف میں اگر وہ جلدی آ گیا, وہ اپنی جگہ پر حق رکھتا ہے, بادشاہ کو حق نہیں ہے, اس لیے کہ سارے انسانوں کا بادشاہ کون ہے؟ رب العالمین. یہ اللہ کی بارگاہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں نہ چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا. اگر غریب بھی اگر پہلا آ گیا, اس کو حق ہے پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے. بادشاہ آیا, جگہ نہیں ملی, پیچھے بیٹھے گا. وہ کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اللہ کے دربار میں مالدار غریب نہیں, تمہارے میں وہ اچھے جو اخلاق میں بہتر ہو, اللہ کو راضی کرنے والے. اس رمضان کے مبارک مہینے میں, اس رمضان کے مبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جی نے ہم کو 2 ذکر عطا فرمائے. ایک تو ذکر ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور دوسرا ہے استغفر اللہ. لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سارے پیغمبر لاتے ہیں, یہ سارے پیغمبروں نے لایا اور ہم کو پیش کیا, یہاں تک کہ آخری زمان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی بات کو جا کر پیش کی. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیے, اور حقیقت بھی ہے
سرجنہار ایک ہی ہے ہمارا سب کا, مالک ایک ہی ہے, خالق ایک ہی ہے, ساری چیزوں کا بنانے والا ایک ہی ہے. عربی میں کہو خالق, گجراتی میں, ہندی میں کہو سرجنہار, بنانے والا ایک ہی مالک ہے. سارے پوری چیزوں کا, ستاروں کا, چاند آسمان کا, زمین کا, انسانوں کا, جناتوں کا, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے, ایک زبردست, اور اس نے پوری چیز کو کنٹرول میں رکھا ہے. تو لا الہ الا اللہ. دوسرا ہے استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین ذکر, افضل الذکر کیا ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا الہ الا اللہ. لیکن یہ ذکر جو ہے, جو ہم پڑھتے ہیں, تسبیح لے کر پڑھتے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھتے ہیں زبان سے, لیکن اس کو سمجھنا بھی چاہیے. یہ ذکر کو سمجھنا بھی چاہیے, دل میں اتارنا بھی چاہیے. اس کا مطلب جب زبان سے کہتے ہیں تو دل میں احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پھر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. جتنے پیغمبر ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, جتنے پیغمبر کے ساتھی ہیں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اہل بیت اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, جتنے اولیاء کرام ہیں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, جتنے مہاپروش ہیں وہ ایشور کی ہی پرارتھنا کرتے ہیں, جتنے اولیاء کرام اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, یہاں تک کہ جتنے امام ہیں سب کے سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, یہاں تک کہ حاضر امام بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, کوئی چھٹ نہیں سکتا, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ چیز کو دماغ میں اور دل میں اتارنا چاہیے. جب زبان سے ہے تو پھر ساتھ ساتھ میں ہمارے دل میں بھی ایک خدا کی ذات ہونی چاہیے, اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت پیش کی, بالکل آسان طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بنیا تھا, ایک بنیا تھا, اس نے ایک پال لیا طوطا. اس نے طوطا پالا, مرچی مسالے کی دکان, شکر ہے, یہ ہے, وہ ہے, چھوٹی چھوٹی 2 پیسے کا, 1 پیسے کا, یہ پوری بات بند. اس نے ایک طوطا پال لیا, تھا زبان کا اچھا, جانور میں بھی اللہ نے خوبی رکھی ہے, تو طوطے میں ایک ذات ہوتی ہے, بالکل اچھی طریقے سے بات کو پیش کر سکتے ہیں. تو طوطے کو سکھا دیا کلمہ, تھا مسلمان, وہ بنیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب طوطا یہاں سے وہاں جاوے تو لا الہ الا اللہ, طوطے کو چین بھی تو نہیں رہتا نا, آزاد پنجرے میں رہتا, وہ جو چکر مارتے رہتا ہے, اس کو چین نصیب نہیں. تو یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب لوگ بھی تعجب کرتے تھے کہ کتنا اچھا کلمہ پڑھتا ہے, کتنا اچھا کلمہ پڑھتا ہے. لوگ گراہی جم بھی جاتی تھی اور اس کے وجہ سے کچھ اس کا دھندا بھی ہو جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب لوگ جمع خوش. قدرت کا کرنا تھا کہ ایک دن ایک بلی کا دھیان پڑ چکا کہ میرا شکار ہے, یہ میرا شکار. دیکھا کہ دھیان نہیں ہے بننے کا, تو اچانک اس نے مارا جم, بلی نے جم مارا اور اس طوطے کو پکڑ لیا گردن سے, اور رفتار سے اس چھپرے پہ چڑھ کر, اس جو دیوار تھی وہاں پر وہ بلی چڑھ گئی. بنیے کا جب دھیان پڑا تو بچانے کی کوشش کی, لیکن وہ رفتار, بلی کی رفتار, جھڑپ سے نکل گئی. اب تو دکان پر جو کھڑے تھے وہ بھی دیکھنے لگے کہ بلی نے ایک زبردست ایک جمپ ماری اور طوطے کو گردن سے پکڑ لیا اور بھاگ گیا, وہ بلی بھاگ گئی. اب دکان والے بھی دیکھنے لگے, جب بلی نے گردن پکڑ لی تو تھوڑا ہلکا سا خون نکل چکا تھا, یہاں گردن سے خون نکل چکا تھا. اب گردن سے پکڑ لا. اب یہ طوطا جو کلمہ پڑھنے والا طوطا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اب وہ آواز بدل ہو گئی, آواز بدلی ہو گئی, ٹیں 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 ٹیں, وہ جس کا جو اوریجنل جو آواز تھا اندر کا, دل کا, وہ نکلنے لگا. اب لوگ تعجب کرتے ہیں, بنیا بھی تعجب کرتا تھا, کلمہ کہاں چلے گا اس کا کلمہ کہاں چلے گا, یہ تو کلمہ پڑھنے والا ٹیں 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 کرنے لگا. سارے لوگ تعجب کرنے لگے, گراہک بھی تعجب کرنے لگے, بھئی کیا ہوا ہے, موت کے وقت زبان کس نے بدلی کر ڈالی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس مثال کو, اس ایگزامپل کو دے کر بڑی محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں. اے اللہ کے بندو, تسبیح ہاتھ میں لے کر زندگی بھر لا الہ الا اللہ, زبان سے تو تم اقرار کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لیکن بے شمار خداؤں کو ہم نے دل میں بسایا ہے.
بے شمار خداؤں کو ہم نے دل میں بسایا. موت کے وقت جس طرح طوطے کے زبان پر کلمہ ہٹ چکا, جو دل میں جو بات تھی وہ زبان پر نکل چکی, اے مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں خداؤں کو تم نے بسایا ہے, دوسرے خداؤں کو بسایا ہے, موت کے وقت کلمہ تمہارے زبان سے چھین لیا جائے اور جو دوسرے خدا اس کی زبان پر نام جاری ہو جائے تو اس اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہو. تو کلمہ جو ہے جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے, مطلب بھی سمجھو اور اس کو دل میں اتارو. پریکٹیکل زندگی میں لا الہ الا اللہ, اب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھو ایک کلمہ اگر اتر گیا دل میں, زبان سے تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کہ اللہ نہیں, اب تیرے سوا میں کسی کی پرست نہیں کروں گا, کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکاؤں گا, تجھے میں نے میرا رب مان لیا. اور اگر یہ بات دل میں اتر گئی تو انسان کی قیمت زمین اور آسمان سے بڑھ جاتی. ایک ایک انسان کی قیمت, جو ہو, مزدوری کرنے والا ہو, سیٹ ہو, بادشاہ ہو, نوکر ہو, مالدار ہو, غریب ہو, کوئی بھی ہو, جس دل کے اندر یہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اس انسان کی قیمت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. ایک ایک انسان کی قیمت, جس انسان کے دل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس انسان کی قیمت جو ہے زمین اور آسمان سے بڑھ جاتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پر جاتے تھے اللہ سے ملنے کے لیے, بات چیت کرتے تھے. ایک بار خوش مزاج میں آ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے. عرض کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو کوئی ایسا ذکر دے دے, کوئی ایسا وظیفہ دے دے جس وظیفے سے میں تجھ کو یاد کروں, کوئی اچھا ذکر دے دے میں تجھ کو یاد کروں اس ذکر کے ذریعے سے. پھر جب ملاقات ہوئی اور عرض کیا اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذکر, کہا گیا موسیٰ جب ذکر مانگتا ہے تو یہ ذکر کا کیا کر, تو کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھا کر اس ذکر سے مجھ کو یاد کیا کر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سارے پیغمبر پڑھتے تھے, جتنے پیغمبر اس دنیا میں سب کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, میں تو کوئی خاص ذکر مانگتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس کلمہ طیبہ کو کیا سمجھتے ہو, اس کلمے کو تم نے کیا سمجھا. ایک پلے میں یعنی میزان ترازوے میں کانٹے میں ایک پلے میں اگر زمین اور آسمان دونوں کو ڈال دیا جائے میرے سوا, ایک پلے میں زمین اور آسمان کو ڈال دیا جائے اور دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کو ڈال دیا جائے ایک پلے میں, اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو پلہ جھک جائے گا. یعنی زمین اور آسمان کو درمیان کی چیز جتنی بھی ہے سب کو ایک پلے میں ڈال دو, دوسرے میں لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کرے, وہ کلمے کو ڈال دو تو وہ کلمہ جھک جائے گا. تو بتاؤ کہ ایک پلے میں یہ ساری چیز ہو اور دوسرے پلے میں یہ ہو, تو یہ کلمے سے میزان جھک جاتا ہے, ترازوا جھک جاتا ہے, کانٹا جھک جاتا ہے. تو بتاؤ کہ یہ کلمہ اگر انسان کے دل میں جائے تو اس کی قیمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر دیا لا الہ الا اللہ کا, دوسرا ذکر دیا استغفر اللہ کا, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. حدیث میں ہے ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اولاد آدم خطا کار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو کیسی خوبی کی بات پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان خطا سے بچ نہیں سکتا, تمام اولاد آدم خطا کار ہے. اسی نسبت پر حاضر امام بھی کہتے ہیں ریممبر یعنی یاد رہے, ریممبر only Allah is perfect, only Allah is perfect, nothing else is perfect, اور کوئی چیز مکمل ہو ہی نہیں سکتی. بات بالکل ملتی ہے نبی جی کی بات کہ تمام اولاد آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں بہتر وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں قسم کھا کر, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دن میں 70 سے بھی زیادہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کون ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں دنیا میں, اللہ کے بعد سارے پیغمبروں کے سردار ہیں نبی جی,
سارے پیغمبر کے سردار، اس لیے سید المرسلین کہتے ہیں سارے پیغمبر کے سردار. یہ سارے پیغمبر کے سردار اللہ کے بعد اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی سارے انسانیت پر، سارے پوری مخلوقات پر، جناتوں پر، فرشتوں پر، سب اوپر. اور اتنے بڑے نبی یہ ارشاد فرماتے قسم کھا کے، وہ بھی قسم کھا کر یعنی اس کو وزن بڑھا دیا. قسم کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے. قسم کھا کر فرماتا ہے کہ خدا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دن میں 70 سے بھی زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. جب پیغمبر اتنی معافی مانگتا ہے تو ہم کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ اگر انسان جب استغفار کرتا ہے تو کافی فائدے اس کے، اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو کافی فائدے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، شکایت کی کہ حضرت روزی کی بڑی تکلیف ہے، روزی کی بڑی تکلیف ہے. اچھا، اللہ سے معافی مانگو، استغفار پڑھا کرو، عبادت کرو اللہ کی، اللہ سے معافی مانگو، جاؤ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تم کو روزی مل جائے گی. اور ہے حقیقت، حدیث میں ہے کہ جس نے استغفار اپنے پر لازم کر دیا، یعنی اللہ سے معافی مانگو، اللہ میں تو خطا کر معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. جس نے استغفار اپنے پر لازم کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر تنگی اور پریشانی سے نجات دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی ملے گی جس کا اس کو گمان تک نہیں ہوگا. لوگ پریشان رہتے لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتے کہ بھائی یہاں سے اسباب ہو گئے، یہاں سے، اس کو تعجب ہوتا، ارے یہاں سے مل گیا. میں تو سوچتا تھا کہ مجھے 10,000 مہینے کی ملی ہے تو 1,00,000 روپے کی انکم ہو گئی میری. 10,000 کا سوچتا تھا، مشکل سے 3 مہینے سے پریشان تھا، لیکن میں اللہ سے دعا مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے 10,000 نہیں 1,00,000 کا انتظام کر دیا. میری ایک نوکری چھوٹ گئی، اللہ نے اسے بہتری عطا فرما دی. تو امام حسن کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے اعمال نامے میں استغفار بہت ہو. مبارکباد دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے جتنے معافی مانگو گے مبارکباد، اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے. نبی جی ہمیں مبارکباد دیتے، بہت اچھی چیز، معافی مانگو، اللہ سے خوب معافی مانگو. تو امام حسن کی خدمت میں جب شخص آیا روزی کی تکلیف تو وظیفہ دیا، جاؤ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. پھر ایک شخص دوسرا آیا، مرید بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت میرے یہاں پر اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں، لیکن ایک کام کرو، جاؤ اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے معافی مانگو، عبادت کرو اللہ کی، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اولاد تو اللہ ہی تو دیتے ہیں، تو معافی مانگو اللہ سے، اللہ اولاد دے دیں گے آپ کو. ایک طرف اللہ والوں کی دعا، دوسری طرف اللہ کی رحمت، اس کی قدرت. اللہ والے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، قسمت بھی اللہ تبدیل کر دیتے ہیں اللہ والوں کی دعاؤں سے. اللہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے صحابی، اہل بیت، اولیاء کرام، جتنے اللہ کے امام جو خدا کی طرف لے کر چلتے ہیں، سارے لوگوں کا احترام اور ادب کرنا ہے. اور ان لوگوں کی دعا چلتی بھی اللہ والوں کی دعا. اللہ والوں کی جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرتے، نہ ہونے کے کام بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. تو کہا کہ جاؤ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے معافی مانگو. بارش، کسی نے آ کر شکایت کر دی بارش نہیں برستی. اچھا، بارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، تم معافی مانگو، اس کو راضی کر دو، ناراضگی دور کر دو اللہ کی، معافی مانگو اللہ سے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. کسی نے کہا زمین میں فصل نہیں پیدا ہوتی. اس طریقے سے مختلف طریقے سے لوگ آتے گئے اور ایک ہی وظیفہ سب کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. سارے کے سارے لوگ جب پورے ہو گئے تو مریدوں نے پھر تھوڑی سی ہمت کی، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، حضرت ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ وہ شخص آیا، اس کو بھی آپ نے استغفار بتایا، یہ شخص آیا، اس کو بھی استغفار بتایا، اس کو بھی استغفار بتایا، اس کو بھی استغفار بتایا، اس کو بھی استغفار بتایا. تو فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھا قرآن میں؟ قرآن کریم میں تم نے سورہ نور نہیں پڑھا کہ جب یہ نوح علیہ السلام کی قوم نافرمانی کرنے جب لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا، بارش کو روک دیا، باغ اجڑنے لگے، جانور مرنے لگے، بہت پریشان ہو گئے، گھر اجڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں تھیں وہ بھی بانجھ ہو گئی. بانجھ کا مطلب اولادی نہ ہو، اولادی نہ ہو، اتنی اللہ نے ان کو. اور حقیقت قدرت کے ہاتھ میں، سب انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ ہی نہیں رکھا، اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے. تو عورتیں بچہ دینا بند کر دی ان کی قوم کی.
پریشان ہو گئے. نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی اللہ سے معافی مانگو. تم کیا کہا نوح علیہ السلام نے کہ تمہارے رب سے معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تم اپنے رب سے معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے گا اور مال بھی عطا فرمائے گا, بیٹے بھی تم کو عطا فرمائیں گے. بیٹے, ان کو بیٹے زیادہ پسند تھے, لڑکی پسند نہیں تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی دونوں نعمت ہے, بلکہ لڑکی کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی بشارت دی ہے, لڑکی ہے تو اس کی تربیت اچھی طرح کرے, وہ جنت کا ایک راستہ ہے. لڑکی اگر ایک ذریعہ ہے, تم اس سے بھلائی کا معاملہ کرو, اللہ تعالیٰ اسی لڑکی کی وجہ سے کافی بندوں کو جنت تک پہنچا دے گا. تو فرمایا کہ تمہارے رب سے معافی مانگو, وہ بڑا بخشنے والا ہے. تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائیں گے اور مال بھی عطا فرمائیں گے, بیٹے سے تمہاری مدد کریں گے, تمہارے لیے باغ بنائیں گے, یعنی باغ ہرے بھرے ہو جائیں گے, تمہارے لیے نہریں چالو کر دیں گے, یعنی باغ میں نہریں, یعنی فصل 2 بار 3 بار جتنی بار چاہیے تم فصل کر لو. کتنی نعمت. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سورہ نوح تم نے نہیں پڑھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اے میری قوم والو, تم اللہ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ سارے تمہارے کام آسان فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو 2 ذکر عطا فرمائے, ایک تو لا الہ الا اللہ, دوسرا ہے استغفر اللہ. رمضان کے مبارک مہینے میں بندے دونوں چیز کا ورد رکھے. اب بھی کچھ گھڑیاں باقی ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پورا کلمہ پڑھا تب بھی کوئی تکلیف نہیں. لا الہ الا محمد رسول اللہ اور استغفر اللہ, یہ 2 ذکر ایسے ہیں کہ جو بندے کے جنت کے راستے آسان کرے. لا الہ الا اللہ, جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, اللہ کو مانتا ہوگا, لیکن 24 کیرٹ کا سونا, تھوڑا سا ایمان ہے, کبھی عبادت کیا کبھی نہ کیا, کبھی روزہ رکھا کبھی نہ رکھا, کبھی 19-20 کر دیا, لیکن اس کو معلوم ہے اللہ میرا ہے, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. اگر اتنا بھی ایمان اس کے دل میں ہے تو رائے کے دانے کے برابر کا اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کے انتظام کرے گا اور جنت میں ضرور پہنچا دے گا. دوسرا ہے استغفر اللہ. ہم ایمان والے ہیں, مسلمان بھی ایک خوب گناہ کرتے ہیں, ڈھیر بھر گناہ کو لے کر مرتے ہیں ہم, ڈھیر بھر, نیکی کے ہمارے ٹھکانے نہیں, ڈھیر بھر گناہ لے کر مرتے ہیں. اس کے لیے استغفر اللہ ہے. ایمان ہے, ایمان کے وجہ سے جنت میں ہم ضرور داخل ہو سکتے ہیں, لیکن گناہ کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی, جنت کے دروازے کھل جاتے کہ بھائی پہلے جاؤ ادھر, گناہ کا کلیئرنس کرو, گناہ کو وہاں پر جلاؤ, پھر تم اچھی طرح ہو کر پاک صاف. جنت تو پاک لوگوں کی ہے, گناہ گار کی نہیں ہے. وہاں سے کلیئرنس کر کے سب صاف ستھرے ہو کر پھر جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس لیے استغفر اللہ کا ذکر ہمارے نبی جی نے عطا فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو, اللہ گناہ کو معاف کرتے رہیں گے. جب بار بار معافی مانگتے رہو گے تو بتاؤ کہ کہاں سے کچھ گناہ باقی رہے گے, کہاں سے گناہ باقی رہے گے. تو دونوں ذکر ہمارے نبی جی نے عطا فرمایا ہے. یہ راتیں چل رہی ہے, دن چل رہے رمضان کے, ابھی بھی کچھ لمحے باقی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.